يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ختم الرسل، مولا کل، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان مکرم، ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی فضیلتیں حدیث میں ملتی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی جن مقدس مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے لیے دعا فرماتے اور یوں ارشاد فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہم سبوں کی زندگی کو رمضان تک پہنچا دینا. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو رجب کا مہینہ مل گیا اور پھر ساتھ میں شعبان کا مہینہ بھی مل گیا، پھر رمضان نہ مل سکا، تو پھر اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یعنی رجب المرجب میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو بہت قبول فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، جو کفار مکہ میں رہا کرتے تھے ان کا بھی عقیدہ تھا، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ رجب کے مہینے میں اللہ کی رحمت بندوں سے قریب ہو جاتی، تو ہمیں رجب کے مہینے میں گناہ نہیں کرنے چاہیے. عربوں میں یہ عادت تھی کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، لوگ اپنے ہتھیار، تلوار، نیزہ، برچھی، یہ سب کے سب اپنے گھروں کے اندر صاف کر کے رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا اسے واپس باہر نہیں نکالتے. بعض لوگوں نے تو یہ کتابوں میں لکھا ہے رجب ترجیب سے بنا ہے. ترجیب کے معنی تعظیم کے ہوتے ہیں، کہ اس مہینے میں انسانوں کی عزت کرنا سکھایا گیا کہ تم گناہ نہ کرو. اور کچھ روایتیں اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ جب کبھی کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا، کسی کا حق چھین لیتا، کسی کی جائیداد چھین لیتا یا کسی کا قتل کر دیتا، تو جو مظلوم ہیں یا مظلوم کے ورثہ ہیں وہ لوگ رجب کے مہینے کا انتظار کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ جب آئے گا اس مہینے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کریں گے. اللہ اکبر. یعنی مظلوم جو ہے ظالم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کوئی مہینہ اگر ڈھونڈتا تو وہ رجب کا مہینہ ڈھونڈتا، اور ان کا عقیدہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ اس مہینے میں ظالم کے خلاف مظلوم کی دعائیں قبول ہوتی. یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتی. تبھی تو آپ دیکھیں اسی مہینے کی ایک عظیم تاریخ کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پر کرم فرمایا اور زمین سے اٹھا کر عرش معلیٰ پر بلا کر اپنا دیدار کروایا، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں. معراج کی رات وہ اسی مہینے میں تو واقع ہوئی ہے. بہرحال الاسم رجب بھی کہا جاتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے. اسم کے معنی ہوتے ہیں گونگے کے، خاموشی کے، سائلنس کے. یعنی عرب کے لوگ اس مہینے میں زیادہ تر خاموش رہا کرتے، نہ تلواروں کی آوازیں، نہ ہتھیاروں کی آوازیں، زیادہ تر عبادت میں اپنے آپ کو صرف کرتے. اب وہ جس طرح کی بھی عبادت کرتے ہوں، بہت الگ الگ طریقے کے لوگ رہتے تھے مکہ میں اور آس پاس. بعض تو بتوں کی پوجا بھی کرتے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی مانتے، اور کئی چیزیں جو ہیں ان کے اندر
اس طرح کی باقی تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھیں۔ تمام کے نزدیک یہ چیز متفق رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی رجب کی عزت کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا اور اسلام میں بھی اس مہینے کو عزت دی گئی۔ ہاں، کچھ ایکسٹرا چیزیں جو ہم نے خود سے اپنے طور پر اس مہینے میں شروع کر دیا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لوگ بہت سارے کام کاج آج کے زمانے میں رجب کے مہینے میں کرنے لگ گئے ہیں، جن کا نہ ذکر حدیث میں ملتا ہے، نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ کسی ولی کی کتاب میں ملتا ہے۔ یہ صرف لال کتاب کی دین ہے جو عورتوں نے شروع کیا ہے، اور لوگ جو ہے کرتے 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 چلے آ رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یاد رکھیں، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا راستہ درست کریں، نہ کہ کسی انسان کے بولنے کے بنا پر، نہ کہ کسی قرآن و حدیث سے الگ تھلگ کتاب کو مان کر کے آپ زندگی کو درست کر سکیں۔ ایسا نہیں، ہمارے لیے اگر کوئی معیار ہے تو وہ قرآن ہے اور حدیث ہے اور سلف صالحین کے اقوال ہیں۔ اگر ان سے کوئی بات ہٹ جائے گی، الگ ہوگی، تو مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو غلط راہوں پر بھی لے جا سکتی ہے باتیں۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ میں ابھی درس نظامیہ کی ایک مشہور کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، الفوز الکبیر، جو تفسیر کے اصول میں آپ نے لکھی۔ آپ نے بڑی پیاری بات اس میں لکھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے وقت میں بتوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، جس وقت نمرود کی طاقت کا بول بالا تھا، سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پورا کا پورا خاندان، پورے کے پورا قبیلہ، سارے کے سارے لوگ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک انسان بتوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور آپ نے کہا تھا کہ میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، اور پھر آپ کو آگ میں بھی دھکیلا گیا، اللہ نے اس آگ کو پھولوں کا گلدستہ بنا دیا، گلزار کر دیا، سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اب انہی کی اولاد جو آگے چل کر کے بسی ہے وہ مکہ المکرمہ سے ہوئی۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر کہاں بسایا تھا؟ مکہ المکرمہ میں۔ تو آج کے زمانے میں جتنے بھی لوگ عرب کے موجود ہیں، سعودی عرب میں، زیادہ تر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضور کے زمانے میں بھی سارے قبیلے جو ہیں، قریش قبیلہ ہو کہ کوئی اور قبیلہ ہو، یہ سب کے سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو جہل بھی مانتا، ابو لہب بھی مانتا، عتبہ بھی مانتا۔ کیوں مانتا؟ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خود ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا بات ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے ہی تو بت رکھے ہیں۔ یہ چینج اور یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ چینجز کیسے آ گئے؟ ایک نبی کی اولاد ہو کر بت پرستی میں پڑ گئی، کس طرح ہوا؟ اصول تفسیر کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ ان 2000 سال کا جو عرصہ گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، تقریباً 1500 سے 2000 سال کا عرصہ گزرا۔ فرماتے ہیں شروعات میں تو سب کے سب دین الہی پر ہی تھے، ایک اللہ کے دین پر ہی تھے، موحد تھے سارے کے سارے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اس کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے درمیان دین سے دلچسپی ختم ہوتی گئی اور دین میں انٹرسٹ باقی نہیں رہا۔ پھر جب دین سے توجہ ہٹنے لگ گئی تو کئی خرافات ان کے دلوں میں جنم لینے لگ گئے۔ پھر ان کو لگنے لگ گیا کہ پھر یہ ایک اللہ کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جب دین سے ہی دور ہونے لگ گئے تو پھر آخرت کا بھی انکار کرنے لگ گئے، قیامت کا بھی انکار کرنے لگ گئے، جنت اور جہنم کا بھی انکار کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ انہی کے خاندان میں سے ایک شخص تھا عمر بن لحی، جو یمن گیا اور وہاں جا کر دیکھا لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں سے 2 بڑے بڑے بت خرید کر کے لایا اور کہا کہ تم ان سے مانگو، یہ تمہاری روزی دیں گے۔
اور لا کر رکھ دیا. اس کے بعد بت پرستی شروع ہوئی. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قوم دین کے راستے سے ہٹتی ہے تو سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے دین سے بیزاری، اور دوسری چیز ہوتی ہے من گھڑت چیزیں دین کے اندر داخل کر دینا. اگر کوئی ایک بندہ من گھڑت چیز دین میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے کئی 100 فالوور ہیں، وہ نہیں سوچتا کہ آگے چل کر کے کیا معاملہ ہوگا. اس کو کرنا تھا کر دیا، پھر اس کے فالوورز نے دیکھ کر کے وہ کام کیا، پھر ان کے فالوورز، پھر ان کے فالوورز، دھیرے 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 یہ معاملہ اس قدر بڑھتا جائے گا کہ قیامت تک ایک کثیر جماعت جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر رہ جائے گی. ورنہ آپ سوچیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، وہ بتوں کی پوجا کیسے کر سکتی ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. اس کی وضاحت انہوں نے اسی طرح فرمائی ہے کہ لوگ اسی طور پر جو ہے برائیوں کے اندر آ گئے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس زمانے کے کافروں کی مثال لینا ہو اور تمہیں سمجھنا ہو تو تم اپنے ہندوستان کے کئی لوگوں کو دیکھ لو، کئی کفار کو بھی دیکھ لو اور کئی مسلمانوں کو بھی دیکھ لو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ دیکھو حالات کس طرح کے ہو گئے ہیں کہ لوگ دھیرے دھیرے اللہ سے اپنا راستہ ختم کر رہے ہیں اور درختوں کے اوپر جا کر بیٹھ جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جا رہے ہیں اور جانوروں کو پوجا کرنے لگ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کئی آس پاس کے دیہات میں، قصبوں کے اندر، نہ کسی ولی کا نام وہ لیتے ہیں، نہ اللہ کا نام لیتے ہیں. کوئی ایک جانور لے لیں گے، اس پر کوئی کلر لگا دیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے پوتر ہے. یہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں. عجب عجب چیزیں ہمارے درمیان آنے لگ جائیں گی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ چند ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے کچھ ایسی غلطیاں کر دی کہ جن کو سدھارا نہیں گیا. اب وہی چیزیں ٹریڈیشن بنتی چلی گئیں اور باپ دادا سے لے کر چلتی آ رہی تھیں اور یہ چیزیں ہونے لگ گئی. رجب کے مہینے میں بھی خاص طور پر کئی گھروں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیشہ اس بات کا خیال کریں کہ ہمیں اگر جینا ہے، ہمیں صحیح طریقے پر چلنا ہے تو رسول اللہ کے طریقے پر چلنا ہے. کیونکہ دین اسلام اگر آیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، نہ کہ ہمارے باپ دادا سے آیا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں اگر آپ کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا اگر آپ ڈھونڈنے نکل جائیں گے تو شاید سیدنا خواجہ غریب نواز سے پہلے کوئی نہ کوئی کافر ہوگا آپ کے خاندان میں. تو اگر باپ دادا کے دین کو فالو کرنے لگ جائیں گے تو پھر بت پرستی واپس آ جائے گی. لہٰذا ہمیں قرآن کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حدیث کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سلف صالحین کے اقوال کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نہ سمجھا سکے ہماری آنے والی نسل، جو نئی نسل ہوتی ہے، کچی عمر ہوتی ہے، انہیں علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، وہ عقیدت سے تمہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ اس طرح کرتے تھے، ہمارے دادا اس طرح کرتے تھے، اس چیز سے وہ محبت کرنے لگ جائیں گے اور دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے. اس کے ذمہ دار صرف ہم ہوں گے. آپ جانتے ہیں تصویر کے متعلق مجسمہ والی جو تصویر ہے، اس کے حرام ہونے کا جو قول کیا گیا، آج علماء کرام جو سخت قول رکھتے ہیں کہ تصویر بنوانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کے متعلق جانتے ہیں آپ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جو آپ کے خاندان والے تھے، جو آپ کی اولاد ہیں، وہ بہت زیادہ رونے لگ گئے، یاد کرنے لگ گئے. آپ سب بھی اپنے والد کو، دادا کو یاد کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی بھی ہیں اور بہت مخلص باپ بھی ہیں. سارے کے سارے لوگ روتے تھے. اب وہ رونے کا ایسا ماحول بن گیا کہ جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ ابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم آدم علیہ السلام کو، تمہارے دادا کو یاد کر کے روتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑے انسان ہوں گے. جیسے جیسے نسل آگے بڑھتی ہے پچھلا بھلایا جانے لگتا ہے. آپ کو اپنے دادا کی بات یاد ہوگی یا ان کے نام یاد ہوں گے، ان کے ابا کے نام تھوڑے کم یاد ہوں گے، پھر ان کے والد کون ہیں شاید آپ کو وہ یاد نہیں ہوگا. تو جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا جائے گا لوگوں کے اندر جو ہے یہ بھولنا اور نسیان یہ شروع ہو جاتا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا. یہ میں تفسیر کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ کس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا اور کیوں تصویر کو جو ہے سخت منع کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. بت پرستی کا آغاز اس طرح ہوا، شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنے دادا آدم علیہ السلام کو یاد کر کے روتے ہو اور تم اپنے باپ سے بھی دیکھتے آئے ہو کہ روتے رہتے ہو. کتنا ہی اچھا ہوگا میں ایک پتھر میں ان کی صورت بنا کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا
ایک پتھر میں ان کی صورت بنا کر کے سامنے رکھ دوں گا، کم از کم تم انہیں دیکھ کر یاد تو کر سکو گے۔ تو ان کی جو اولاد تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر مجسمہ بنائیں ٹھیک ہے، ہم انہیں یاد کر لیں گے۔ بالکل ہو بہو اس بوڑھے نے، جو اصل میں شیطان تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنا کر کے ایک پتھر پر لا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر! جب اس چیز کو بچوں نے دیکھا، جو ان کے پوتے تھے یا پوتوں کے بچے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو دل میں جو ہے غم کا ماحول آ گیا۔ خاص طور پر یاد کیا کرتے تھے، روتے تھے، اور جب کبھی دل بے چین ہوتا، جس جگہ پر وہ پتھر رکھا ہوتا وہاں جاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، سکون پاتے، واپس آ جاتے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، جب آپ کو اپنے باپ دادا کی یا نانا کی یاد آتی ہوگی، ان کے پرانے کپڑے آپ لے کر کے بیٹھتے ہوں گے، ان کے استعمال کی ہوئی چیزیں لے کر آپ بیٹھتے ہوں گے، آپ کو سکون آتا ہوگا، ان کے فوٹوز دیکھتے ہوں گے، آپ کو سکون آتا ہوگا۔ تو یادیں جو ہیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ یہ یادیں وابستہ ہوتی رہیں اور لوگ کرتے رہے، پھر نئی نسل آتی گئی، نئی نسل آتی گئی، اور جو نئی نسل آنے لگی انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے باپ دادا یہاں بیٹھ کر کیوں روتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگ گئے شاید یہ رونا ہی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اس پتھر کے سامنے بیٹھنا ہی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ دھیرے دھیرے یہ اپنے باپ دادا کی جو محبت تھی وہ پتھر کی محبت میں تبدیل ہو گئی، اور اسی کو لوگ خدا سمجھنے لگ گئے اور سجدہ کرنا شروع کر دیے۔ یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور پھر ہزاروں سال سے بت پرستی ہمارے درمیان موجود ہے، اب بھی جس کو ختم کیا جانے کی کوشش جاری ہے لیکن ختم نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر! تو ایک غلطی تھی چند لوگوں کی، اور اس کی غلطی کی سزا آج تک لوگ جو کر رہے ہیں، جو لوگ آج بت پرستی کر رہے ہیں، ان سب کا گناہ ان کے سروں پر نہیں جائے گا جنہوں نے آغاز کیا تھا۔ میں نے اس سے قبل بھی ذکر کیا تھا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص نے ایک شخص کا قتل کر دیا، قتل کا گناہ سب اس کے ذمہ جائے گا۔ تو بت پرستی جنہوں نے آغاز کیا تھا، یہ بت پرستی کا گناہ بھی ان کے سر جائے گا۔ میں اس سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے گھروں کے اندر کوئی ایسی حرکات و سکنات نہ کیجئے کہ آپ کی نسل دیکھ کر غلط راہوں پر چل پڑے۔ آپ کی نسل اگر وہ دیکھے گی، وہ کرتے رہے گی، آپ جا کر قبر میں سو جائیں گے لیکن گناہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی اپنے بچے کے سامنے کچھ اس طرح کی حرکات کر دی، کسی جانور کو لایا، لال کلر لگایا یا کچھ کھلایا پلایا، اس کو جو ہے اگربتی گھما دیا، اس کو ایک پوتر سمجھ کر کے کچھ کر دیا جو اسلام میں جائز بھی نہیں، یا پھر کچھ اس طرح کی حرکتیں کر دیں کہ درخت کے سامنے آپ نے سجدہ کر دیا یا مزار پر جا کر آپ نے سجدہ کر دیا۔ آپ کا 5 سال کا بچہ جب آپ کو دیکھے گا تو سمجھے گا میرے باپ جب یہ کر رہے ہیں تو صحیح ہی ہوگا، یہ غلط تو نہیں ہوگا، اور وہی چیز وہ سیکھے گا اور آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو سکھائے گا کہ تمہارے دادا یہاں پر سجدہ کیا کرتے تھے، مجھے بھی سجدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! اور جب تک وہ سجدہ چلتا رہے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یہ گناہوں میں لکھا جاتا رہے گا، نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اتنا آسان تو نہیں ہے نا اسلام مسلمانوں، اللہ نے ضرور آسان کیا ہے اگر ہم قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے آگے چلیں۔ اگر قرآن و حدیث کو سمجھ کر نہ چلیں تو پھر ایمان پر باقی رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ پر انگارہ لے کر کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ صحیح فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے قریب حالات اس طرح کے ہوں گے کہ کوئی بندہ صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ اسی لیے ہم بارہا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کچھ دے یا نہ دے، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور جب ہماری موت کا وقت قریب آ جائے تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے لوگوں کو جن کی زندگی بہت اچھی گزری، بہت عبادتوں میں گزری، بہت سلیقے کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، لیکن جب موت کی سختی آ گئی اور ملک الموت سامنے ہوں اور جان جب کھینچی جانے لگ گئی، اس تکلیف کی وجہ سے، سکرات کی وجہ سے، اللہ اکبر، ان کی زبان سے گالیاں نکل گئیں اللہ کے خلاف، ان کی زبان سے کئی باتیں ایسی نکل گئیں کہ یہ اسلام کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ بلکہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو زندگی بھر ایک اچھی زندگی گزارے، عبادتوں کے ساتھ گزارے، موت کا وقت قریب آیا، شوگر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، میں خود گواہ ہوں اس بات کا، ان کے پیر کاٹنے کی بات چل رہی تھی، تکلیف بہت زیادہ تھی، انہوں نے میٹھا زیادہ کھا لیا تھا، تکلیف اتنی بڑھ گئی، اس بندے کی زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکلنا شروع ہو گئی، اس نے کہا یہ اسلام میں کچھ نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، اگر اللہ ہوتا تو میری مدد کے لیے آتا۔ اللہ ہوا، ایسی زندگی سے پناہ مانگو کہ تم پوری زندگی نماز پڑھتے رہے اور آخری وقت میں جا کر سب کچھ برباد ہو گیا۔
اسی لیے اولیاء کرام سب سے زیادہ فکر اگر کسی چیز کی کرتے تھے تو وہ اسلام کی فکر کرتے تھے، ایمان کی فکر کرتے تھے۔ آپ دیکھیں بزرگوں کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ کبھی بھی جائیداد کی فکر اتنی نہیں کیے ہیں، اولاد کی فکر اتنی زیادہ نہیں کی ہیں جتنی ایمان کی فکر کی ہیں، کیونکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ختم ہو گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں، پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن ہو کر مرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ کافر ہوگا تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ ہمیشہ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 100 سال 200 سال نہیں، کئی ہزار سال بھی ہو جائیں، لاکھ سال بھی ہو جائیں، کوئی انتہا نہیں ہے، پھر جہنم سے واپس آنا ہی نہیں ہے اگر کفر پر موت ہوگی۔ اس لیے اولیاء کرام بزرگان اعظام ہمیشہ فکر کیا کرتے تھے ایمان کی، اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ ہم کافر ہو جائیں۔ اور رات کے وقت میں جو بزرگان دین بڑے آپ سے فرماتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے تشہد پڑھ لیا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرو۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اگر دن میں ہم سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، زبان سے کچھ نکل جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کے پڑھنے سے پھر سے ہم اسلام میں داخل فرما دے گا۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، بلکہ ہم نے تو نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ ایسے ایسے گانے اب آ چکے ہیں اور ایسی ایسی باتیں آ چکی ہیں، عورتوں کی تعریف میں ایسے ایسے اشعار آ گئے ہیں کہ ان کو پڑھ لینے سے مفتیان کرام فرماتے بندہ اسی وقت کافر ہو جاتا۔ مجھے بتاؤ یہ کیسی قوم ہے جو اولیاء کرام کے مزارات پر جانے سے منع کرتی ہے، اور دوسری طرف عورتوں کی تعریف میں اس قدر قلابے ملا دیتی ہے کہ عورتوں کی تعریف میں جو ہے ایک اللہ کے برابر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، وہ الفاظ میں اپنی زبان پر بھی لانا نہیں چاہتا۔ ہمارے استاد نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس کے متعلق کہ جن گانوں کی وجہ سے، جن باتوں کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا، اور لوگ بولتے ہیں اتنا آسان نہیں کافر ہونا، یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کون کون سے لفظ تم نے اللہ کے خلاف کہے ہیں اور کس حالت میں تمہاری موت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ایسی بری چیزیں اپنے خاندان کے اندر داخل نہ کریں، اور حتی المقدور اپنے بچوں کو سمجھائیں اور بچائیں، جتنا بھی ہو سکے ان کو دین کی طرف راجع کریں، دین کی طرف لائیں، اور قرآن و حدیث کی باتیں سکھائیں۔ خود نہیں سکھا سکتے، ہر طرف پلیٹ فارمز ہیں، ہر طرف جو ہے مدارس ہیں، ہر طرف جو ہے انتظام ہے سکھانے کا۔ آپ جس شہر میں بھی چلے جائیں، جس گاؤں میں بھی چلے جائیں، جس قصبے میں بھی چلے جائیں، یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور ایک عالم ہوگا جو آپ کی دین کی خدمت کرتا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑیں، یہ نہ ہو کہ پھر ایک وقت آ جائے اور آپ کے بچے گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے۔ اور یاد رکھیں میری بات، اپنے استغفار کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں۔ یہ میرے استاد نے بھی ہمیں سکھایا تھا، آپ چاہے مفتی ہوں، قاضی ہوں، کوئی فقیہ ہوں، کوئی بہت بڑے عالم ہوں، فاضل ہوں، حافظ ہوں، جو بھی ہوں، لیکن اپنے استغفار کے لیے ہمیشہ دوسروں سے کہا کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں جب بھی کسی سے ملتے ہیں؟ کہتے ہیں دعا کرنا، بہت پریشان چل رہا ہوں، پیسے نہیں آ رہے ہیں، دعا کر دیں پیسے آ جائے۔ صرف پیسہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم دعا میں زیادہ مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مانگتے ہیں ہم۔ حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہے تو وہ ہے استغفار۔ کیا مطلب ہے کہ ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے جب ملے تو یہ کہے کہ اے میرے بھائی تم میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفار کی طلب، اور یہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا حکم کس کس کو دیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میرے وصال کے بعد ایک شخص آئے گا قبیلہ قرن سے، جب وہ تمہارے پاس پہنچے گا تم اس سے استغفار کی دعا کرنا، وہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے گا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور کے سسر ہیں رشتے میں، اور جن کا مقام تو یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں آسمان میں اتنے تارے نہیں جتنے نام اعمال میں عمر کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس قدر نیکیوں کے کثرت کے باوجود نبی کریم فرماتے اے عمر، قبیلہ قرن سے ایک شخص آئے گا، جب اس سے ملاقات ہوگی تم استغفار کی دعا کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب کے متعلق ملتا ہے کہ آپ 10 سال تک ڈھونڈتے رہے کہ وہ شخص کون ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ قبیلہ قرن سے ہوگا اور مجھے اس سے مغفرت کی دعا کروانی۔ 10 سال تک ڈھونڈتے رہے، وہ شخص نہیں ملے۔ آخر میں ایک سال ایسا آیا کہ آپ نے عرفات کے میدان میں سب کو جمع کیا، لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس زمانے میں، ہو سکتا ہے 2-3 لاکھ لوگ جمع ہوں، امیر المؤمنین کھڑے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سارے لوگ بیٹھ جائیں، صرف یمن سے آنے والے کھڑے رہے۔
یمن سے آنے والے لوگ کھڑے رہ گئے. پھر فرمایا یمن کے سارے لوگ بیٹھ جائیں, قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہیں. سارے لوگ بیٹھ گئے, قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہ گئے. پھر فرمایا قبیلہ مراد سے سب لوگ بیٹھ جائیں اور قرن خاندان کا شخص کھڑا رہے. سارے لوگ بیٹھ گئے, ایک شخص کھڑا رہا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہارا ہی نام اویس ہے؟ کہا نہیں, میرا نام تو اویس نہیں ہے. کہا تم قرن سے آئے ہو؟ کہا ہاں. قبیلہ مراد سے تعلق ہے, یمن سے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں, وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, میرا بھتیجا ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ عرفات کے قریب ایک میدان میں چند بکریوں کو چرا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑے چلے گئے. جا کر دیکھا تو وہ نوجوان جن کا نام اویس ہے وہاں کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں. نماز کی تکمیل ہوئی. تکمیل ہونے کے بعد عمر بن خطاب امیر المؤمنین آپ وہاں کھڑے ہیں ایک شخص کے سامنے اور کہتے ہیں کیا تمہارا نام اویس ہے؟ کہا ہاں. آپ کون ہیں؟ کہا میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہوں. تھر تھر کانپنے لگا وہ شخص, کانپنے لگ گیا. امیر المؤمنین کا میرے پاس آنا کیسے ہو گیا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں, تمہارے متعلق کئی سال پہلے رسول پاک نے بشارت دی ہے اور ارشاد فرمایا ان قریب اویس نام کا ایک شخص قبیلہ قرن سے آئے گا. اے عمر بن خطاب تم اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا. اللہ اکبر. اویس قرنی رضی اللہ عنہ انہی کو کہا جاتا ہے. اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اے اللہ عمر بن خطاب کے گناہوں کو معاف فرما. حالانکہ ان کے کوئی گناہ نہیں ہے, ان کی زندگی کے اندر صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. یہاں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں, گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے, برائیوں کا انبار لگا ہوا ہے. ہر قدم قدم پر ہم گناہ کرتے ہیں اور نہ خود استغفار کرتے ہیں نہ کسی سے استغفار کی دعا کرواتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف ہم مائل ہو جائیں. یہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے بندے سارے کے سارے اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اچھی بات بھی ہے کہ دھیرے دھیرے گناہوں کی عادت ہم سے چھوٹنی چاہیے. نہیں پتا کہ کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رجب مل گیا, شعبان مل گیا اور رمضان نہ ملا. اس لیے دعا بھی کیا کرو اے اللہ تیرا مہینہ بھی ہمیں نصیب فرما, تیرے محبوب کا مہینہ بھی نصیب فرما, اور ہم امتوں کی مغفرت کے لیے جو رمضان مبارک ہے وہ مہینہ بھی ہمیں نصیب فرما. اور اے اللہ ہمیں آج کے بعد کی زندگی میں عبادتوں کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کا سلیقہ نصیب فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.